یہ ہے جس طرح آپ نے ابھی ایک جملہ ذکر کیا کہ شرک کہتے کہ اس کو ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دو، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دو. ایمان سے یہی جملے ہمارے یہاں زبانوں پہ چل رہے ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دو یا صفات میں. سر ایک بہت بڑا حصہ چھوڑ جاتے ہیں ہم شرک کی تعریف میں. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر دیا جائے، اب بتائیں وہ شرک ہے یا نہیں؟ وہ بھی شرک بنے گا. ظاہری سی بات ہے. ہم صرف ان دو چیزوں کے اوپر لوگوں بھائی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا تو شرک ہے، اللہ کی صفات میں تو شرک. سر عبادت میں بھی کسی کو شریک کیا جائے تو شرک بنتا ہے. اب آپ غور کر لیں، قرآن پاک کو پڑھیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا. سر جس چیز کو اللہ نے اس کے نبی علیہ السلام نے عبادت قرار دیا، سر ختم ہو گئی بات، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. دیکھیے گا اب موٹی موٹی چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں. سر نماز ہے غیر اللہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں. سر میں آپ کو بولوں لاکھ تعویلیں کر لوں کہ میں عطائی جہت میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں خدا سمجھ کے نہیں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بھی کیا آپ اجازت دیں گے؟ کسی سے بھی پوچھ لیں. روزہ رکھ لوں، حج کر لوں، کسی کا نہیں. اسی طرح انما الدعاء هو العبادہ، یہ جو دعا ہے جو ہم اکیلے تنہائی میں کسی ایسی ذات سے عاجزاً مانگتے ہیں کہ جو سب سنتا سب جاننے والا، اس سے کچھ چیز مخفی نہیں ہے، اس کو بھی تو قرار دیا گیا انما الدعاء هو العبادہ. دعا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادتوں کا مغز ہے. یہی وہ وجہ ہے قرآن پاک میں آپ پڑھیں تو دعا کے حوالے سے کثرت کے ساتھ آیات موجود ہیں کہ جس وقت یہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو خالصتاً طوفان آ جائے اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ نجات دے دے تو پھر یہ شرک کے اندر مبتلا ہونے لگ جاتا. دعا بہت بڑی عبادت ہے، یہ انسان کو بالکل امتیاز پیدا کر دیتا ہے کفر و شرک کے حوالے سے. سر اب میرا آپ سے سوال ہے، جب عبادت میں بھی شراکت جائز نہیں تو دعا کے اندر شراکت کیسے جائز ہوگی؟ کہ جن صفات کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اسی حالت اسی کیفیت میں تعویلیں کر کے میں غیر اللہ کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہوں. جس طرح نماز میں تعویلیں نہیں چل سکتی ہیں، روزے میں نہیں چل سکتی ہیں، سر دعا میں کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ وہ پرابلم ہے. قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیں، دیکھیں قرآن پاک نے کن کن چیزوں کو عبادت قرار دیا ہے، کن کن چیزوں کو اپنے ساتھ خاص رکھا اللہ رب العزت نے. ہم اس کے اندر بالکل نہ ذات صفات تک محدود نہ رہیں. عبادت کے اندر اگر کسی اور کو آپ نے داخل کر دیا یہ بھی شرک ہی ہوا کرتا ہے، جسے عبادت میں شرک کہا جاتا ہے. یہاں توجہ نہیں ہے اس لیے ہم زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کا حکم نہیں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں آیا، اور پھر انسان اس کے اندر عمل دخل کرتا گیا، دخل اندازی کرتا گیا، جناب یہ غلط ہو جائے گا. یعنی وہ اپنا ایک شرعی حکم بیان کرتا گیا لیکن نسبت اللہ کی طرف بھی کر رہا ہے، رسول کی طرف بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی شرک بنتا ہے کیا معاملہ؟ میں سوال سمجھا نہیں. جس طریقے سے مطلب ایک حکم قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں بھی نہیں آیا، اور وہ دین کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو کیا یہ بھی شرک کے اندر چلا جائے؟ اگر تو کوئی اجتہاداً کوئی حکم نکال رہا ہے، یعنی قرآن سنت میں غور و فکر کر کے جو مسکوت بحثیں ہیں، جو غیر منصوص مسائل ہیں، اس کا استنباط کر رہا ہے، تو پھر یہاں پر ہم کہیں گے اجتہاد ٹھیک ہوا یا غلط ہوا. یہاں پر شرک ٹھیک ہے. اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو نہ استدلال کر رہا، نہ اجتہاد کر رہا، نہ قرآن سنت میں غور و فکر کر رہا، بلکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے جس کو جائز بولا وہ جائز ہو جائے گا، یہ شرک بنتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور بھی ہے جو تمہارے لیے مشروع ٹھہراتا ہے دین میں کوئی چیزیں؟ شرع لکم من الدین. تو اس کا بالکل واضح نص ہے قرآن پاک کی کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ رب کا دین ہے. اسی نے چیزیں ذکر فرمائیں، اسی اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ہمیں تعارف کروایا، اوصاف بیان کیے اور رسولوں سے متعلق بیان کی. ہم اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ بھی کریں گے تو یاد رکھیے گا ہر شرک اور ہر کفر کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کی نسبت سے جھوٹ بول دیتے ہیں. اچھا یہ شرک بن جائے گا، یہ ڈائریکٹلی شرک نہیں بنتا. ہر شرک اور ہر کفر کی اصل یہ بنتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، جس چیز کا علم نہیں ہوتا اللہ کی نسبت وہ بات نہ کیا کر. یہ اصل ہے. دیکھو شرک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ جھوٹ باندھا. ٹھیک ہے، آپ نے کسی چیز کو حلال کہہ کے حرام کہہ کے اپنے آپ کو شارع سمجھتے ہوئے پھر جھوٹ باندھا. اسی طریقے سے آپ جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں، اعمال ہیں، آپ ان پہ غور کریں گے وہ سب ایکچولی جھوٹ ہوتا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے. شرک کی جو سب سے بڑی قسم ہے جس کو قرآن پاک ذکر کرتا ہے خذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انسان کبھی کبھی علماء کو بھی رب کا درجہ دے دیتا ہے. یہ غیر شعوری طور پر اس عمل شرک میں بہت سے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. جب ان کے سامنے قرآن آتا ہے، اللہ کی کتاب آ جاتی ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے میں نے اپنی فکر کو ترجیح دینی ہے، فرقے کو ترجیح دینی ہے. یہ چیزیں پھر بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے سر، یہاں بڑی بہترین وضاحت کر دی آپ نے، اور یہ جو توجہ دلائی نا آپ نے عبادت میں بھی جو ہے نا وہ شرک ہوتا ہے، یہ بڑا معاملہ ہے اور اس میں توجہ جاتی نہیں ہے ہماری. نارملی دعا، استمداد غیر اللہ سے، یہ سب چیزیں
اسی کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اور توجہ نہیں جاتی. ویسے نارملی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک بنتا ہے. آپ نے توجہ یہ دلائی، بہترین. اچھا سر